اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محترم ناظرین کرام، گزشتہ حضرات نے زبان کے استعمال کے بارے میں سنی کی کہ زبان کا استعمال اور اس کے گناہ کتنے ہیں، کیا کیا ہے. یہ کچھ حد تک آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ ایک اللہ پاک کی نعمت ہے یہ، اور اس کا اگر غلط استعمال کر لیے تو بہت نقصان ہے. نعمت ہے یقیناً زبان، اور غلط استعمال سے آدمی جہنم کی آگ میں چلا جاتا ہے. بہت سی نعمتوں کو یہی حال ہے. اس نعمت کا اگر اچھا استعمال کرے آدمی جنت پہ پہنچ جائے، اللہ کی خوشبودی حاصل ہو جائے. اگر اس کا غلط استعمال کر لیا جائے تو مثال کے طور پر مال ہے، اللہ کی نعمت ہے، حلال طریقے سے کمایا جائے. سے آدمی زکوٰۃ ادا کر کے نیکیاں کما سکتا ہے، حج اور عمرہ ادا کر کے نیکیاں کما ہے. کسی غریب کی کفالت کر کے آدمی کام کر سکتا ہے، کسی یتیم اور بے سہارا کا سہارا بن سکتا ہے، کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. نعمت ہے یہ، آدمی اللہ کی خوشبودی حاصل کرتا ہے اس نعمت کے ذریعے سے. لیکن یہی چیز اگر اس کا غلط استعمال کر لیا جائے کسی کی تباہی کے لیے، کسی غلط مقدمات میں پھنسانے کے لیے، کسی کی قتل کے لیے، شراب نوشی کے لیے، تھیٹر بنانے کے لیے وغیرہ وغیرہ استعمال کر لیا جاتا ہے تو یہی مال اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسے مال. آپ کی دعا میں یہ بات ہوتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذاب. اللہ میں آپ سے اس مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال کے میرے لیے عذاب بن جائے. ایسی اولاد بھی ایک نعمت ہے، لیکن اولاد بھی اگر غلط راستے پر چل جائے تو پھر اسے اپنے پناہ مانگی ہے. وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، ایسی اولاد سے پناہ مانگ جو میرے لیے وبال بچائے. تو نعمت ہے، استعمال آدمی کو اچھائی کی طرف، اللہ کی خوشبودی کی طرف لے جاتا ہے، جنت کی طرف پہنچاتا ہے. اگر یہی نعمت کے غلط استعمال آدمی کر لے تو پھر جہنم مقدر ہو جاتی ہے. ایسے ہی زبان ایک نعمت اللہ پاک کی بہت بڑی عطا ہے، جس سے ہم اپنے معافی ضمیر کو، اندرون کی بات کو رکھ سکتے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں، کچھ دلا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اپنے کام نکال سکتے ہیں. یہ چونکہ یہ نعمتیں ہم کو بلا کسی رکاوٹ کے، بلا کسی برک کے ہم کو مل رہی ہے تو اس کی قدر ہم کو نہیں معلوم ہے. اعضاء و جوارح جو ہمارے اعضاء بلا کسی رکاوٹ کی چیزیں مسلسل پیدائش سے لے کے اب تک چل رہی ہیں تو ضرور اور منزلت اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی گھر بن جائے ہمارا تب نعمت ہے، کوئی جاب مل جائے اور کوئی پیسہ مل جائے تو نعمت ہے، کوئی عہدہ اور کرسی مل جائے تو نعمت ہے. یہ نعمت ہے، لیکن یہ جو اعضاء و جوارح ملے ہم کو یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے کہ جب یہ نعمت کبھی کسی وجہ سے چھن جاتی ہے، اللہ پاک چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. تمام اعضاء کا یہ زبان کا بھی یہ حال ہے. کبھی آدمی کے بول اگر ختم ہو جائے، بات بند ہو جائے، ICU میں چلا جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی حالات ایسے بن جائے، کوئی کینسر ہو جائے زبان کے اندر، کوئی اور پھوڑا آ جائے اور آدمی معافی ضمیر کو اپنے دل کی بات کو رکھ نہیں سکتا ہو، جبکہ سب اعضاء اس کے اچھے ہیں، لیکن زبان خراب ہو گئی تو زندگی کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اس کے. وہ اپنے سامنے والوں کو کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا، کچھ منگانا چاہتا ہے وہ نہیں منگا سکتا، کچھ کھانا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا، اس سے بول نہیں سک رہا. وہ ایک مسئلہ ہے، بیر مسئلہ ہے کہ زبان کی نعمت چھن جائے. تمام اعضاء کا یہ حال ہے میرے دوستوں بزرگوں. اس نعمتوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. نعمتوں کی قدر کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ان چیزوں کو اس میں استعمال کریں جس کے استعمال کی اجازت اور حکم اللہ پاک نے دیا ہے، تو استعمال نہ کریں جس سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے. یہ بہت بڑا ایک شکرانہ ہے یہ اس کا. یہ صحیح رخ پہ چلنا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، زبان نعمت ہے، اس استعمال کے نقصے کیا کیا آپ نے سنا. ایسے اسی زبان سے اچھے کام آدمی کر سکتا ہے، نیکیاں خرید سکتا ہے، نیکیاں جمع کر سکتا ہے اپنے کھاتے میں، اپنے نام اعمال میں. مثال کے طور پر یہی وہ زبان ہے جس سے آدمی کلمہ توحید کے بول پاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی زبان سے ادا کر دیا آدمی جنت میں چلا جائے.
وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے لا الہ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ایک زبان کا ایک جملہ ہے، زبان سے ادا ہوتا ہے، توحید کا لفظ بول ہے، کلمہ شہادت ہے، اسی زبان سے ادا ہوتے ہیں، کلمہ تمجید ہے، اسی زبان سے ادا ہوتا ہے، نیکیاں کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جی جنت میں پہنچنے کا ایک بہت بہترین راستہ ہے زبان۔ یہی زبان ہے جس سے اللہ کی تکبیر کے بول کہہ سکتا ہے بندہ، اللہ اکبر اسی زبان سے نکلتا ہے، جی تحمید کے بول اسی زبان سے نکلتے، الحمدللہ اسی سے نکلتا ہے، اسی زبان سے تسبیح کے بول بھی نکلتے، سبحان اللہ بندہ اسی سے کہہ سکتا ہے، جی اسی زبان سے۔ نیکیوں کا ذخیرہ ایمان لانے کے بعد آدمی سے کرتا ہے، درود شریف اسی زبان سے پڑھ سکتا ہے، استغفار اسی زبان سے، کلمہ توحید اسی زبان سے ادا کر سکتا ہے، تلاوت قرآن مجید اسی زبان سے ادا ہوتا ہے، لفظ اللہ کا بول اسی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ حدیث میں جو بات کہی گئی، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت روئے زمین پر کوئی اللہ بولنے والا موجود نہ ہو۔ اللہ اگر بول رہا ہے کوئی روئے زمین پر تو قیامت برپا نہیں کی جائے گی، یہ اللہ کا زبان ہی سے ادا ہوتا ہے۔ تمام اذکار جتنے حدیث میں آئے ہیں وہ تمام اذکار کی ادائیگی کا ذریعہ زبان ہی ہے۔ آدمی نے کیا کرے، حدیث میں آیا دو کلمے ایسے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہے اور رحمان کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، کلمتان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان، رحمان کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میزان پر بہت بھاری ہے یہ کلمہ، یہ میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے میں بہت وزنی ہوں گے۔ بخاری شریف کی روایت، پسندیدہ اللہ پاس پسندیدہ کلمے ہیں یہ، اور زبان پر ہلکے ہیں تو زبان ہی سے ادا ہوتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذرا غور کرو، سوچو، اپنے گریبان پر جھانک کے دیکھو اور یہ بتاؤ کہ اپنا جائزہ لو، یہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم کی تسبیح جو بخاری شریف کی آخری روایتوں حدیث ہے، یہ تسبیح ہماری زندگی کا کتنا معمول ہے، جس کے بارے میں وسلم فرمایا کہ زبان پر ہلکے ہیں، اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں، نیکیوں کے پلڑے میں میزان عمل بھاری ہوں گے، وزنی ثابت قیامت کے دن۔ یہ سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن عمل میں کتنے ہم کتنا داخل ہے ہمارے؟ کیا ہم 100-200 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں روزانہ؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتے ہیں؟ اگر پڑھ لیتے ہیں جی معنی کے اعتذار کے ساتھ بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو پھر جائزہ لینا چاہیے۔ میرے دوستو، زندگی ملی ہے ہم کو جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، کچھ اپنی دنیا سے اپنی حیرت کو بنا لے کے زندگی دی گئی، بنا رہے کیا تم کو؟ یہی وہ زبان ہے جس سے ہم تلاوت قرآن مجید کر سکتے ہیں۔ بتاؤ کتنی تلاوت قرآن ہم کر لیتے ہیں، کتنا پڑھ پاتے ہیں قرآن مجید کو اس زبان سے؟ جب زبان کیا استعمال ہے چیزوں کے اندر جو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، اسی طرح اسی زبان کا استعمال ہے کہ آدمی کسی کے لیے تسلی کے بول دے، تسلی کے کلمات کہہ دے، تھوڑی سی بات ہے، بات کہہ دے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جی انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، آپ ٹینشن مطلب استعمال، تھوڑی دیر بات کر لے، زبان ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جس نے کسی بیوہ کو، کسی پریشان حال کو دی کہ کلمات کہے، اللہ اس کو کوئی خرچہ نہیں ہے، زبان کے بول رہی ہے۔ کسی یتیم کے ساتھ آپ نے محبت اور شفقت کے بول دیے، بہت بڑی چیز ہے، زبان کا استعمال ہے، تسلی کے بول دیے، جی بیٹھ گئے اس کے ساتھ میں کچھ بات کر لی ہے، بہت بڑی بات ہے میرے دوست، زبان ہلا دی ہم نے، جی کام بن جاتا ہے، زبان کا استعمال ہے یہ۔ اسی طرح اسی زبان سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جا سکتا، امر بالمعروف اسی سے کر سکتے ہیں آپ، کسی کو نماز کی طرف اس سے بلا سکتے ہیں آپ، کسی کو حج کی ترغیب اسی زبان سے دے سکتے ہیں آپ، کسی زکوٰۃ نہ دینے والے کو زکوٰۃ کے لیے ابھار سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں آپ، اس زبان سے کام کیا ہے۔ اسی زبان سے کسی کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں آپ، یہ زبان ہے۔ ارے دوستو، کچھ تو بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا جس نے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دی میں اس کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری جو لے لے، حفاظت کر لے ان دو چیزوں کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کو اللہ کے پاس قیامت میں جنت کے ضامن ہوں، جنت میں سے دلاؤں گا۔ الفم والفرج، ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ، ان دونوں کی تم حفاظت کر لو، میں قیامت میں تم کو جنت دلاؤں۔ کوئی تو بات ہے، کوئی پاور ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی مضبوط بڑی ہے یہ کوئی، لیکن اس سے امر بالمعروف کر سکتے ہیں کسی کو راہ راست۔ ایک واقعہ یاد ہے اچانک مجھے، ایک بڑی شخصیت موجودہ دور میں جو بہترین قلم چلاتے ہیں، جن کے قلم سے حدیثیں نکلی، حدیث کی وضاحتیں نکلی، جن سے فقہ نکلا، جن کی قلم سے تفسیر نکلی، کتابیں جنہوں نے لکھی، دینی کتابیں، انہوں نے ایک واقعہ سنا جو ان سے سنا، انہوں نے مجھے مفتی صاحب نے یہ بات ہے، وہ زمانے طالب علمی میں پڑھنے کے زمانے میں کہانیاں لکھتے تھے، کہانیاں لکھتے تھے، افسانے کہانیاں لکھنے کے شوق تھا، لکھتے تھے۔ ان کے ایک استاذ نے دیکھا کافی کہانیاں لکھ رہا بچہ، افسانے لکھ رہا ہے، ایک شوق ہوتا بھائی، شوق لگ گیا کسی کو، شوق تھا، دیکھا، انہوں نے کہا بیٹے تم اپنے اس شوق کو، اپنی صلاحیت کو کہانیوں میں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ بیٹے تم اس سے مجید کی تفسیر لکھ سکتے ہو، حدیث لکھ سکتے ہو، مسائل لکھ سکتے ہو، دین کی باتیں تم لکھ سکتے ہو نا بیٹے۔ اتنا جملہ تھا، دھارا پلٹ گیا، پوری زندگی کا رخ بدل گیا۔ اب بتاؤ جتنی حدیث کی کتابیں اس بندے نے لکھا ہے، جتنی دینی موضوعات پر مسائل پر کتابیں لکھا ہے، آج تک لکھتے چلے جا رہے ہیں، کیا اس ایک جملہ بولنے والے کی طرف نہیں جا رہا ہوں؟ ایک جملہ تھا زبان کا، بیٹے تم ایسا تھے، بیٹے تم یہ کیا کر رہے ہو بیٹا تم؟ یہی کہ اسی مسجد کی قصہ ابھی نہیں ہے وہ، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جب پڑھ رہا تھا تو ہمارے اسکول کے مدرسے کے نہیں، اسکول کے ماسٹر، اسکول میں پڑھ رہے تھے وہ، بہت اچھے لوگ تھے، اچھے ماسٹر تھے، اچھا ماحول تھا صاحب، بہت پیارا ماحول تھا، بہت عجیب تھا، اتحاد و سالمیت اور انسانیت دوست کا ماحول تھا اس زمانے میں۔ استاذ اپنے فرائض کے منصبی کو سمجھتا تھا، شاگردوں کے نزدیک اساتذہ کی قدر و منزلت تھی، ایک عجیب دور تھا۔ ابھی دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں، لیکن شفقت تھی اساتذہ میں، محبت تھی کہ ہمارے پاس پڑھنے والے بچے کچھ بن جائے، کچھ کام ہو جائے جیسے۔ تو انہوں نے کو بلایا، استاذ نے، اسکول کے ماسٹر نے بلایا، انہوں نے کہا مجھ سے کہ میں بغیر ٹوپی کے پھرتا تھا، تو مجھے بلا کے مجھ سے کہا بیٹے آپ کے ابا نہیں ہے کیا؟ بیٹے نہیں ابا ہے میرے، ہے نہیں، سر سے پوچھ رہا بیٹے نہیں، تم ایک مسلمان بچے ہو لیکن بغیر ٹوپی کے پھر رہے ہو، یتیم بچے جو بے سہارا سے پھرتے ہیں، تم ایسا پھر رہے تو مجھے اچھا، تم وہ اب تقریباً 70-75 کی عمر میں مجھے سنا کر 8 دن مجھے یہ واقعہ سنایا تھا، یہیں کے مسلی ہو کہ صاحب وہ دن تھا اور آج تک ٹوپی نہیں ہٹی میری، کیونکہ زبان کا ایک جملہ تھا استاذ کا اپنے اسٹوڈنٹ سے، شاگرد سے، بیٹے تم ایسا کر، بیٹے تیم ہو گیا کیا بیٹے؟ ایک زبان کا ایک جملہ تھا، زندگی کا دھارا پلٹ گیا پورا۔ یہ زبان ہے، اس کا استعمال کرو میرے دوست، زبان کا اچھا استعمال کرو، بہت بن جاتا ہے، بہت کام ہو جاتا ہے۔ زبان کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے مالک الملک کی طرف سے۔ اچھا خاص بات یہ ہے، اور اعضاء و جوارح کام کرنا جب بند کرتے تب بھی اللہ کا احسان کام کرنے لگتی ہے، زبان چلتی ہے۔ پرانے لوگ بولے وہ لطیفہ ہے، حقیقت دیکھ دیکھ کے بولے، آدمی پورا کمزور ہو جاتا ہے، پوری کمر چلی جاتی ہے، مگر اس کی زبان کی طاقت وہی پاور میں رہتی، بولے زبان پاور ویسی رہتا، اس کا چلتے ہی رہتی زبان، نان اسٹاپ ہے۔ اللہ میں دیے زبان، پورا بوڑھا ہو گیا، پائج ہو گیا، کمزور ہوگا، لیکن زبان چلتی۔ تو اب اس زبان سے آپ نیکیاں کمائیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے، تحمید اور تمجید کے بول بولیے، اللہ اللہ بولیے آپ، جی ہمدردی کے بول بولیے، عز و انکساری کے بول بولیے آپ، تکبر کے بول اس سے مت بولیے آپ، کسی کی ہمت بندھائیے آپ اس سے، ایک زبان ہے، اس کا استعمال کیجیے آپ، آخر وقت تک اس زبان کو کام میں لائیے آپ، اچھائی کی طرف لے جائیے آپ،
صبح سے شام تک آپ کر سکتے ہیں، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کمائی۔ میں بھی کچھ دن پہلے، 2-4 دن پہلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے لکھا عجب ہوا کیسے لوگ تھے، کیا زندگیاں گزارے لوگ۔ 25 ہزار مرتبہ اللہ اللہ کلمہ طیبہ کے بڑے ایک لائن ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں کھاتے کماتے ہوئے، سب احکامات کو پورے کرتے ہوئے ادھر بھی چل رہا تھا معاملہ۔ اس زبان سے درود شریف تھا، اس زبان سے کلمہ طیبہ تھا، اس زبان سے الحمدللہ تھا، اس زبان سے سبحان اللہ تھا، اس زبان سے اللہ سے معافی مانگی جا رہی تھی، اسی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی روز صبح زبان سے مانگی جاتی تھی۔ مسجد سے نکلتے جو الفاظ زبان سے نکالی دعائی ہے کہ زبان ہی ہے، وہ گھر میں داخل ہوتے جو الفاظ وسلم نکالے وہ زبان ہی ہے، وہ استعمال کیجیے زبان کا۔ ایک جملہ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ زبان کا استعمال کر لی، بدل جاتا معاملہ، بہت کام بن جاتا ہے۔ نیکیاں کمانے کا بہترین ذریعہ ہے زبان۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیزہ لگا ہے، تیر میں زہر میں بجھا ہوا، آخری وقت جاں بلب ہے جی، خون بہت جا چکا ہے جی، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، ویران آنکھوں۔ آپ جہاں آرام کر رہے تھے اس حالت میں ایک آدمی کا، ایک نوجوان کا گزر ہوا، وہ آہٹ پا کر آپ کی آنکھیں کھلی، بلایا، بیٹے ذرا سمجھو مجوسی نے خنجر مارا تھا، تیر مارا تھا، خون بہت ضائع ہو چکا ہے، آخری وقت میں ہے، ہونٹ سوکھ چکے ہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں، اب تک کا جاں کنی کا عالم ہے، نبض ٹھنڈی پڑ رہی ہے، اس وقت میں ایک آہٹ پا کر کے کھولی، بولا بیٹے یہ جو اظہار پہنے تم، پیجامہ پہنے ہیں جو تم، یہ کانوں سے نیچے لٹک رہا ہے، تو دیکھو اس سے 2 نقصان ہیں، ایک کل اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم ہو جائیں گے تم، اور اس سے تمہارا اظہار جلد خراب ہو جائے گا زمین پہ چلتے، جبکہ اوپر رکھنے میں، کانوں سے اوپر رکھنے میں بیٹا 2 فائدے ہیں، ایک یہ کہ تمہارا اظہار خراب نہیں ہوگا جلدی سے، اور کل اللہ رب العزت کی نگاہ رحمت تمہیں مل جائے گی۔ آخری وقت ہے، کچھ کر سکتے تو کر کے جاؤ، کچھ بول سکتے تو بول کے جاؤ دنیا سے۔ یہ زبان ہے میرے دوستو۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ہے، طبا نے، ڈاکٹروں نے روک دیا کہ بھی بات مت کرے، سفر سب بند، لیکن اب انہوں نے کہا استعمال کم کر، بس لیٹے ہوئے کام نہیں ہو سک رہا۔ اچانک ایک کو بلایا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، صاحب آپ تیر لکھ رہے ہیں، لکھ رہا تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب آپ لکھ رہے ہیں تو جب آپ اس آیت پر پہنچے تو یہ لکھ دیجئے وہاں پر، آپ بتا دیا، وہ ہو گیا کام۔ پھر تھوڑی دیر پھر آنکھ کھولے، پھر ایک کو بلایا، وہ تم یہ کام کرو، وہ دین کے لیے ایک ایک کو مسئلہ بتا چلا، ایک وقت چلتے جاتے، تو وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ آپ کو ڈاکٹروں نے، اطباء نے روک دیا ہے کہ بات جو کچھ کسی کو مسئلہ بتا رہے ہیں، کسی کو حدیث سمجھا رہے ہیں، کسی کو درس قرآن کے بارے میں، یہ چلتے جا رہا ہے، آپ کو زبان سے بولتے جا رہے ہیں آپ۔ فرمایا وہ زندگی کس کام کی جو اللہ اس کے رسول کے لیے اور آخرت کے لیے کام میں نہ آئے، وہ کیا کام کی؟ یہ آخری وقت مرتے مرتے وہ کچھ اپنی زبان سے کام کرتے گئے، کچھ کام کر گئے دنیا سے۔ میرے دوستو آج اس زبان ہمارے اللہ نے دی ہے، اس زبان سے کچھ کام کر لیجیے، تکبیر و تحمید کے بول بولیے، توحید کے بول بولیے، ہمدردی کے بول بولیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیے، برائیوں سے لوگوں کو روکیے، کر سکتے ہیں زبان سے کرو کام۔ ارے ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے پوتروں کو، اپنے نواسوں کو برائیوں سے نہیں روکتے یار، زبان نہیں ہلاتے آپ، زبان نہیں ہلا سکتے آپ، اپنے ماتحتوں کو آپ زبان نہیں ہلا سکتے، جس کا انہوں نے دیکھ لیا، ارے آپ بول سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں نا، کر دو میرے دوستو، اور یہ کہہ دو کہ ما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچانا، ہدایت کے دین اللہ کے، مت کام کر دو، لگ گئی تو ہو جاتا کام، بن جاتا کام۔ اللہ ہمیں اس زبان کے صحیح استعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔